السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو، اماں حوا کو جنت میں رہنے کے لیے جو ہے اس کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، سکونت اختیار کرو، انتا، تو، و زوجو کا، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، وَكُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس سے، راغدن، با فراغت، کھلا، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو، دونوں کو جو ہے وہ جنت کے اندر رہائش اختیار کرنے کے لیے کہا، اور اسی آیت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت بھی بیان کر دی، یعنی ان کو جنت میں رہائش دے دی۔ جنت میں رہائش دینا آدم علیہ السلام کی یہ جو ہے وہ تیسری فضیلت ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلی فضیلت فرشتوں کے اوپر دی کہ ان کو علم میں بڑھا دیا، ان کو علم زیادہ دے دیا، اور فرشتوں کے اوپر ان کی فضیلت ثابت کی۔ دوسری فرشتوں کے اوپر فضیلت یہ تھی آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، اور اب تیسری فضیلت یہ ہے کہ آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں رہائش دے دی گئی۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہاں پر اس آیت کے تناظر میں حضرت اماں حوا جو ہیں وہ ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد حضرت اماں حوا کی پیدائش ہوئی، جو ہمارے ساری انسانیت کے ماں باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ دونوں وہ جنت کے اندر رہائش اختیار کرو، جنت میں رہو، اور ساتھ ہی آزمائش کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے اللہ نے کچھ حکم بھی دے دیا ان کو۔ اللہ نے کہا وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، یعنی تمہاری جو خوراک ہے، جو رزق ہے وہ جنت کے اندر موجود ہے، تم کھاؤ یہاں سے، راغدن، با فراغت، حیثو، جہاں سے، شئتما، جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے، پوری جنت میں جس پھل سے، جس درخت سے، جہاں کہیں بھی تم جاؤ تمہارا دل کرے وہاں سے کھاؤ، اور با فراغت کھاؤ، راغدن، جتنا چاہو، جتنا تم کھا سکتے ہو کھاؤ، ولا تقربا، شرط کیا رکھی اللہ رب العزت نے، ولا تقربا، اور نہ تم قریب جانا دونوں، حاذہ الشجرہ، اس درخت کے۔ ایک درخت کا صرف کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا، نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہی اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے ہمیں بھی نہیں بتایا۔ لیکن کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، انگور کا درخت تھا، یا انجیر کا درخت تھا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بلا دلیل ہیں، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی دلیل ثابت نہیں ہے، صرف درخت کا کہا گیا۔ اور اگر اس درخت کا جاننا ضروری ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی، صحابہ کو بھی بتا کر جاتے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس درخت کا جاننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔
کوئی حلال اور حرام والی چیز نہیں ہے کہ جناب اس کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، نہ جاننے سے کوئی گناہ ہوگا، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح بڑی واضح چیز اللہ نے فرما دی کہ ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، یعنی کہ اللہ نے حرام کر دیا، اور یہ اصول جو ہے وہ وضع کر دیا کہ حرام کردہ اللہ کی حدوں کو چھونا جو ہے، اس حرام کو کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی جانا منع ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا حرام چیز ہے، ولا تقربوا الزنا، اور نہ تم قریب جانا زنا کے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی یہ اصول وضع ہو گیا کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو کرنے تو ایک درکنار، ان کے جو سد اسباب ہیں جن کے ذریعے سے وہاں تک بندہ پہنچتا ہے ان کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ یہ بڑا واضح پیغام ہو گیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ اللہ رب العزت نے حرام واضح کر دیا، حرام چیزیں واضح کر دیں اور حلال چیزیں بھی واضح کر دیں، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں، اور جو شخص مشتبہات میں پڑ گیا اس کا ایمان بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب، اور جو شخص مشتبہات سے، مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی زندگی بھی بچا لی، ایمان بھی بچا لیا اور آخرت بھی بچا لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح ہے مشتبہات، اسی طرح ہے کہ کوئی چرواہا جو ہے وہ ممنوع چراگاہ کے قریب اپنے جانور بکریاں چرائے، ہر بادشاہ، اور ممکن ہے کہ وہ شک اور شبے کی بنیاد پر حرام کردہ ممنوع چراگاہ کے اندر چرا لے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ حرام اس طرح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک حرام ممنوع جو ہے وہ چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی ممنوع چراگاہ جو ہے وہ حرام کردہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ نے حرام کردہ حدیں جو ہیں وہ ممنوع قرار دی ہوئی ہیں، تو اس لیے مشتبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پس ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اما ہوا اور آدم علیہ السلام، ان دونوں کو منع کیا گیا جنت میں رہائش اختیار کرنے کے بعد، با فراغت کہا کھاؤ پیو جہاں سے مرضی، پوری جنت تمہارے لیے، لیکن ایک ہی شرط رکھی اللہ نے کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کا تم نے پھل نہیں چکھنا اور وہ تم پر حرام ہے، پھل چکھنا تو درکنار، تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور پس اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔